السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، آج بات کریں گے سود کے بارے میں۔ میں نے آپ کے لیے لوکیشن بھی تبدیل کی ہے کیونکہ اکثر لوگ دیکھتے تھے بار بار وہی ایک ہی لوکیشن پہ ویڈیو۔ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ ایک ہی ویڈیو کو ہم بار بار دیکھ رہے ہیں، پر وہ تقریباً کوئی 3-4 ویڈیوز میں نے ایک ہی لوکیشن پہ ایک ہی جگہ پہ میں نے ویڈیوز یعنی کہ تبدیل کر کے بنائے تھے۔ تو اردو اے آئی دیکھتے ہیں ہمیں کیا جواب دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك اليوم؟ الحمد للہ، آپ نے عربی میں شروع ہو گیا، اردو میں بات کرنی ہے۔ جی ضرور، آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ، شکر اللہ پاک کا، بالکل خیریت۔ بھول جاتی ہیں آپ جلدی سے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیوں۔ معذرت چاہتی ہوں، اب میں کوشش کروں گا کہ آہستہ بات کروں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ آج بات ہوگی جی سود کے بارے میں۔ اسلامی یعنی کہ اسلام کے نظریے میں سود جو ہے وہ کتنا حرام ہے، اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہمیں بتائیں گے آپ۔ سود کا لینا دینا اسلام میں سختی سے منع ہے۔ قرآن میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے ظلم کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ اس بارے میں کیا آپ مزید کچھ جاننا چاہیں گے؟ میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ سود جو ہے اصل کیا ہے، یعنی کہ سود کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل۔ سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں۔ یہ کسی قرض کے عوض اضافی رقم وصول کرنے کو کہتے ہیں جو قرض دینے والے نے قرض لینے والے پر مقرر کی ہو۔ یہ رقم اصل قرض سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ اضافی رقم کسی بھی شرح پر ہو سکتی ہے۔ اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے کیونکہ اسے استحصال اور ناانصافی کی ایک شکل سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، بہت ہی بہترین، زبردست آپ نے بتایا ہے۔ برحال یہ ہے کہ جو سود لینے والا ہے اگر وہ اس چیز کو جانتے ہوئے بھی سود لے تو اس کے لیے کیا وعیدیں ہیں وہ بتائیں گے ذرا۔ اسلام میں سود لینے اور دینے دونوں کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہے۔ احادیث میں بھی سود لینے والے، دینے والے، اس کا معاہدہ لکھنے والے اور اس پر گواہی دینے والے سب پر لعنت کی گئی ہے۔ قرآن میں سود خوروں کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والا قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی بہترین زبردست طریقے سے بتایا ہے ہمیں۔ مہربانی جی، شکریہ، جزاک اللہ۔ پھر ملاقات ہوگی کل آئندہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا ہے بڑے زبردست طریقے سے بات کی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سود لینے والا اور دینے والا یہ دونوں مجرم ہیں۔ بہرحال یہاں پہ ایک تفصیل اور بھی سنی گئی ہے اور علماء بھی بتاتے ہیں اکثر کہ جو سود لینے والا دینے والا وہ تو اپنی جگہ پہ جرمدار ہیں، جو لکھنے والا ہے یعنی کہ وہ بھی جرمدار ہے۔ یہ ہم یعنی کہ کون دے رہا ہے، کتنا اس نے دیا ہے، کتنا لیا ہے، یعنی کہ جس کو ہم منشی کہہ دیتے ہیں، اس کو بھی گناہ ہے۔ تو یہ سارے یعنی کہ مجرم ہوئے، اور گواہ بھی ساتھ میں، یہ نہیں کہ یعنی کہ صرف لکھنے والا گواہ ہے، اگر وہ گواہ بھی جو یعنی کہ مجرم ہے سود کے اوپر۔ تو سود جو ہے بہت ہی حرام چیز ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سود وہ چیز ہے جب لے لیتے ہیں نا، لینے کے بعد یہ سود گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، گھر ویران ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں گھر، پر سود جو ہے اس کا قرض ادا نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سود سے جو ہے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔